انسانی تاریخ میں سب سے پہلا عظیم اجتماعی عذاب طوفان نوح علیہ السلام ہے، جو صرف ایک قدرتی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی، تکبر اور مسلسل انکار کا انجام تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ایک قوم مسلسل حق کو جھٹلاتی ہے تو اللہ کی گرفت آ کر رہتی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی مہلت کیوں نہ دی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ عظیم رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو شرک، بت پرستی اور اخلاقی زوال کی آخری حدوں کو چھو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ابتدائی زمانے میں لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے لوگوں کو دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف مائل کیا۔ قوم نوح علیہ السلام میں چند نیک لوگ گزرے جن کے نام تھے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ لوگ نیک تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لو تاکہ عبادت میں شوق پیدا ہو۔ ابتدا میں یہ مجسمے صرف یادگار تھے، مگر نسلیں بدلیں، علم ختم ہوا اور وہی مجسمے معبود بنا لیے گئے۔ یوں شرک نے جڑ پکڑ لی اور قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا پیغام یہی دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ پیغام سادہ، واضح اور فطرت کے عین مطابق تھا، مگر قوم کے سرداروں اور متکبروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ یہ انسانی تاریخ میں دعوت و تبلیغ کی سب سے طویل مدت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دن میں دعوت دی، رات میں دعوت دی، کھلے عام تبلیغ کی، چھپ کر سمجھایا، نرمی سے بات کی، سخت لہجے میں بھی سمجھایا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کو فرار ہی میں اضافہ کیا۔ قوم نوح علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بدترین سلوک کیا، آپ کو پاگل کہا، جادوگر کہا، مذاق اڑایا، ایمان لانے والوں کو کمزور اور حقیر سمجھا۔ وہ کہتے، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم میں سے صرف کم درجے کے لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ یہ قوم طبقاتی غرور میں مبتلا تھی، ان کے نزدیک حق کا معیار دولت اور طاقت تھا، نہ کہ ایمان۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب، کمزور، غلام، عام لوگ تھے، تعداد بہت کم تھی۔ بعض روایت کے مطابق 80 سے بھی کم افراد ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے مطالبہ کیا، اگر ہمیں ایمان لانے کو کہتے ہو تو پہلے ان غریبوں کو نکالو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں ایمان والوں کو ہرگز نہیں نکال سکتا۔ جب 950 سال گزر گئے اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب اس قوم میں کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بددعا کسی ذاتی غصے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم اور علم کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی دریا نہیں تھا، خشکی پر کشتی بنانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص خشکی پر کشتی بنا رہا ہے تو وہ ہنسنے لگے، کیا اب تم نبی کے ساتھ ساتھ ملاح بھی بن گئے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی اور وقار سے کام کرتے رہے اور فرمایا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ اللہ نے نشانی مقرر کی، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب شروع ہو چکا۔ جس دن زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو وہ دن قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والے افراد سب کو کشتی میں سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا۔ جب طوفان آیا تو اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور ایک موج آئی جو اسے بہا کر لے گئی۔ کئی دنوں تک پانی زمین پر چھایا رہا، حتیٰ کہ دعا کی کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اے آسمان تھم جا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ کافر سب ہلاک ہو چکے تھے، دنیا ایک نئے شروعات کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایسی نسل کے ساتھ جو توحید پر قائم ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اس قصے کے عظیم اسباق: حق میں دیر ہو سکتی ہے، شکست نہیں، نصب نہیں، ایمان نجات دیتا ہے۔ اللہ کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھو، صبر کرنے والوں کا انجام کامیابی ہے۔
قوم نوح علیہ السلام کا قصہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر آج بھی انسان تکبر، شرک اور نافرمانی پر قائم رہے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔